اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ میں اس طرح کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ہر نیکی اور ہر پرہیزگاری کا مطلب برائی سے بچنا، اور نیکی کا مطلب تو سب کو ہی پتہ ہے، نیکی کرنا۔ تو ہر نیکی اور ہر پرہیزگاری کا جو سرچشمہ ہے نا، وہ ایمان ہے۔ ایمان سے نیکیاں ابلتی ہیں، ابل کے ایسے اوور فلو کرتی ہیں ایمان سے، اور پرہیزگاری بھی ایمان کے ساتھ لنکڈ ہے اسٹیٹ میں۔ تو جو صاحب ایمان ہوتا ہے، اس کو پرہیزگاری کو تقویٰ کہتے ہیں، اور نیکی جو ہے وہ اخلاص کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو ایمان جو ہے، ہمارا ایمان جو ہے وہ یہ دو کمپوننٹس ہیں اس میں، ایک تقویٰ اور ایک اخلاص۔ ابراہیم صاحب بیٹھے ہیں، گاڑی کی زبان میں تقویٰ کہتے ہیں بریک کو، اور اخلاص کہتے ہیں ایکسیلریٹر کو۔ تو اخلاص جو ہے اس سے نیکیاں بڑھاتے ہیں آپ، اور تقوی سے آپ برائی سے بچتے ہیں۔ اور اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اسٹیئرنگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس کو کہتے ہیں اختیار۔ چاہے تو آپ گاڑی سٹارٹ کریں نہ کریں، آپ کی مرضی ہے، اللہ میاں نے آپ کو بٹھا دیا گاڑی میں۔ تقوی کی بھی صلاحیت ہے، اس گاڑی میں بریک بھی ہے، اس گاڑی میں ایکسیلریٹر بھی ہے، اسٹیئرنگ آپ کے پاس ہے، جدھر آپ موڑ لیں گے ادھر گاڑی جائے گی، سٹارٹ کریں گے تو گاڑی چلے گی۔ اگر آپ کی بریک فیل ہو، یعنی پرہیزگاری نہ کرتے ہوں، خالی ایکسیلریٹر سے کوئی رسک لے گا سڑک پہ جانے کی؟ اور ایکسیلریٹر خراب ہو تو گاڑی وہیں کھڑی رہے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل کی شرط لگائی ہر جگہ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، وہ نیک کام جو ہے وہی نشانی ہوتی ہے کہ یہ نیکی کر رہا ہے نا، اور پرہیزگاری کر رہا ہے تو یہ ایمان والا ہے۔ کہیں سے پانی آ رہا ہو تو نشاندہی ہوگی نا، یہ چشمہ ہے، کہیں یہاں سے ابل ابل کے پانی آ رہا ہے۔ تو گاڑی جو چل رہی ہے، دوڑتی پھر رہی ہیں گاڑیاں، اس کا مطلب ان کی بریک بھی کام کرتی ہے اور ان کا ایکسیلریٹر بھی کام کرتا ہے، اور جو گاڑی ڈرائیو کرنے والا ہے اس نے گاڑی سٹارٹ بھی کی ہوگی۔ تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو امانت دی ہے، جس کو پہاڑوں نے نہیں اٹھایا، اور جس کو زمین آسمان نے عاجزی ظاہر کی کہ ہم اختیار نہیں لے سکتے، سارا اختیار تو تیرا ہے، ہم یہ امانت اگر ہم لیں گے تو ہم تو مس یوز کریں گے، اس کو ہم نے نہیں لینی۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، یہ اس نے لے لی، اس نے کہا ہاں جی مجھے تھے، میں اس کا پورا خیال کروں گا۔ اب جتنا خیال ہم نے کیا ہے وہ ہم سب کے سامنے اس اختیار کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانتاً دیا ہے، اور اس اختیار کو ہم اس وقت تک استعمال کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق جب تک اللہ تعالیٰ چاہے۔ اب میں اپنے بچے کو چابی دے دوں اپنے سیف کی، اور اس سے کہوں یہ تجھے چابی دے دی، اب تیرا اختیار ہے، اس میں سے تو پیسے نکال، خرچ کر، جیسے مرضی کر، مگر یہ میرا یہ خیال ہے کہ تو ان پیسوں کو، یہ پیسے ادھر خرچ کرنا، یہ ادھر کرنا، یہ ادھر کرنا۔ اب وہ میرے کہنے کے مطابق خرچ کرتا ہے تو اختیار کا صحیح استعمال کرنا، اگر وہ بیجا اڑاتا ہے، اس کو میرے حساب سے نہیں چلتا، تو وہ پھر غلط کرتا ہے۔ تو اب وہ جو کر رہا ہے خرچ، میں نے اس کو چابی دی ہوئی ہے نا اختیار کی، میں جب چاہے اس سے چابی واپس لے سکتا۔
وہ اس وقت تک خرچ کر سکتا ہے اس سیف میں سے جب تک میں چاہوں. یہی اللہ کا حساب ہے. اللہ اوپر بیٹھا ہے, اختیار ہمیں دیا ہوا ہے, اور کوئی لوٹ مار کر رہا ہے, کوئی قتل و غارت کر رہا ہے, کوئی جھوٹ بول رہا ہے, کوئی دھوکہ دے رہا ہے, کوئی گناہ کر رہا ہے, کوئی زیادتیاں کر رہا ہے, کوئی ظلم کر رہا ہے. وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے, اللہ بھی اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہے. فرعون نے کیا ظلم نہیں کیے, شداد, یہ سارے انہوں نے ظلم کیے. پھر اللہ نے کہا انف از انف, ختم, زیرو. اختیار جہاں تک انہوں نے کرنا تھا کر لیا, اب انہوں نے ختم. یہ ہمارا یہی معاملہ ہے, ہمیں جو اختیار اللہ نے دیا ہے رائٹ اور رانگ کا, جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا ہم اس کو یوز کریں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نہ نیکی کر سکتے ہو اور نہ تم برائی سے بچ سکتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ یہی ہے. نہ تم نیکی کر سکتے ہو نہ تم برائی سے بچ سکتے ہو جب تک کہ ہم تمہیں توفیق نہ دیں. تو یہ یاد رکھیں, جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں, اور جو بھی ہم برائی سے بچتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ توفیق ہر اس بندے کو دیتا ہے جو چاہتا ہے توفیق لینا. اب میں توفیق لینے نہیں چاہتا اور میں گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ کو تو نہیں میں ذمہ وار ٹھہرا سکتا کہ اللہ میاں نے تو مجھے توفیق ہی نہیں دی. بھائی تو نے مانگی توفیق. اس لیے نماز اللہ میاں نے فرض کی, جیسے ہی آپ کلمہ شریف پڑھتے نا نماز آپ پہ فرض ہو جاتی. اور دیکھیں جماعت کی خوبصورتی کہ جماعت میں آپ نے خالی اللہ اکبر کہنا ہے اور جیسے امام کہے ویسے کرنا ہے. آپ کو نماز تو نہیں آتی ابھی آپ مسلمان ہوئے, تو جماعت میں آپ پیچھے کھڑے ہو گئے, آپ کی نماز ہو گئی. پھر آپ سیکھتے ہیں, آہستہ آہستہ سیکھ لیتے ہیں نماز, پھر آپ پڑھتے ہیں. تو نماز صرف پاگل کو معاف ہے, صرف پاگل کو, جس کا جو ہوش و حواس میں نہیں ہے اس کو معاف ہے. باقی سب پہ نماز فرض ہے اور جماعت کے ساتھ فرض ہے. اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بچوں کا بوڑھوں کا خواتین کا مجھے وہ نہ ہوتا تو میں ایسے لوگوں کا گھر جلا دیتا جو بغیر بات کے گھر پہ نماز پڑھتے, بغیر عذر کے گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں. جناب اذانیں ہو رہی ہیں کہ آؤ مسجد کے رہو, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اذان ہی آپ کو بتا رہی ہے کہ مسجد جا کے پڑھنی ہے نماز, تو گھر پہ پڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اگر یہ نہ ہوتا خیال بچوں کا تو میں گھر جلا دیتا. یہ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کیوں فرما رہے ہیں, کبھی غور کیا اس پہ کہ کیوں فرمایا انہوں نے؟ اس لیے نہیں فرمایا کہ یہ ہمیں جرم کی سزا دے رہے ہیں کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی مسجد تو یہ سزا ہے. سزا نہیں ہے, سزا نہیں ہے. میرا ایک بچہ ہو, میں اس کو کہوں یار تیرا داخلہ ہو گیا ہے میڈیکل کالج میں, اب تو نے پڑھنا ہے, پھر تو ڈاکٹر بن جائے گا, اور وہ نہ پڑھے تو مجھے کتنا دکھ ہوگا. تو پھر میں جو بھی اس سے ناراضگی کا اظہار کروں گا صرف اس لیے کروں گا کہ یہ پڑھ جائے, کیونکہ اس کے پڑھنے میں جو بھلائی ہے اس کو نظر نہیں آ رہی, مجھے نظر آ رہی ہے. تو جو یہاں نماز پڑھنے میں بھلائی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نظر آ رہی ہے, تو وہ اس کو نظر نہیں آ رہی جو گھر میں پڑھ رہا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بریکٹ میں خدا کے واسطے ادھر آگے پڑھو. تمہارے مجھے احساس نہ ہوتا بچوں کا, میں گھر جلا دیتا. اتنا فائدہ ہے ادھر پڑھنے میں. وہ سزا کے طور پہ نہیں فرما رہے, وہ آپ کے بھلا کے بھلے کے طور پہ فرما رہے ہیں. 27 گنا ثواب ہے. کوئی بے وقوف ہی ہوگا جس کو 27 نمازوں کا ثواب مل رہا اور وہ گھر بیٹھ کے پڑھ لے نماز, جبکہ کوئی عذر نہ ہو.
عذر ہو تو اسلام تو اتنا سبحان اللہ اتنا آسان دین ہے. الدین و یسرن، دین آسان ہی آسان ہے. آپ کا کوئی پرابلم ہے گھر پہ پڑھ لے نماز. وہ جو بغیر پرابلم کے، بغیر کسی عذر کے گھر پہ پڑھے اس کے لیے. اور جس نے گھر پہ پڑھی اس کی نماز ہو گئی، اس کو اس کی سزا نہیں ملے گی کہ بھئی تو نے نماز نہیں پڑھی، مگر وہ جو اس نے لاس کیا اپنا 27 گنا، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج. اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ سب ایمان والے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج دے کے خوش ہوں گے یا ہم ان کو خوشی دے کے خوش ہوں گے؟ بتا دے کوئی ایک ایمان والا بتا دے کہ ہم ان کو رنج دے کے خوش ہوں گے. سارے بیٹھیں، کوئی ایک ہاتھ کھڑا کرے کہ جی میں نعوذ باللہ ان کو رنج دے کے خوش ہوں گا. اور ان کو اتنا رنج ہے مسجد میں نہ آنے کا کہ جیسے میں نے بیان کیا گھر کو جلا دو. تو پہلی چیز جو ہے ایمان کے بعد نماز ہے. اور ایمان یاد رکھیں، میں نے کئی دفعہ بتایا یہ کہ یہ جو کوکا کولا ہے، یہ کوکا کولا والے کے پاس سے ملتی ہے، سگریٹ والے کے پاس سے ملتی ہے. تو ایمان والے کے پاس سے ملتا ہے. اگر میں نے حساب سیکھنا ہے تو میں کسی میتھمیٹیشین کے پاس جاؤں گا. سائنس سیکھنی ہے تو سائنس والے، مینجمنٹ سیکھنی ہے، بینک کا کام سیکھنا ہے، بینکر سے پوچھوں گا جا کے. کوئی میرے سے آگے پوچھے یار بینک کا کوئی بتاؤ، میں مجھے کیا پتا بھائی، کہ بینکر کے پاس جاؤ. اس لیے ایمان جو ہے، اب کسی نے ٹھنڈک لینی ہو تو اے سی کے پاس بیٹھے گا نا، کسی کرسی کے پاس یا دیوار کے سامنے تو نہیں کھڑا ہو جائے گا، اس کو ٹھنڈک نہیں آئے گی. اے سی سے ٹھنڈک آتی ہے، ہیٹر سے گرمائی آتی ہے. ایمان والے سے ایمان آتا ہے، ریز کی شکل میں آتا ہے، ریز کی شکل میں. یہ اسی لیے سارا انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ہی یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، آئے ہیں، وہ 100% کامل ایمان والے ہوتے ہیں. جو ان کے ساتھ بیٹھا اٹھا وہ بھی صاحب ایمان ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح دوپہر شام بیٹھتے تھے صحابہ کرام، اور ایمان ان کے پاس ایمان آ جاتا تھا. اور وہ آپ نے واقعہ سب نے سنا ہوا ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس بیٹھے تھے، اور جب وہ اٹھ کے گئے تو کچھ دیر بعد انہوں نے اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیا کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. وہ پتہ لگا ان کو جی یہ کیا کہہ رہا ہے، منافق ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لے گئے کہ جی یہ کہتا پھر رہا ہے، یہ آپ کے پاس بیٹھا تھا ابھی آیا ہے اب یہ کہہ رہا ہے. تو ان کا کیا معاملہ ہے تمہارا؟ کہتے جی میں جب آپ کے پاس بیٹھا تھا تو میری کوئی اور کیفیت تھی، مگر جب میں اٹھ کے گیا ہوں تو میری کیفیت ہی بدل گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہی کیفیت تمہاری رہے جو میرے پاس بیٹھنے سے ہوتی ہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اے سی کے پاس بیٹھتے ہیں تو ٹھنڈک آتی ہے، باہر جاتے ہیں تو وہ نہیں رہتی ٹھنڈک. اور اس کا اللہ تعالیٰ نے حل قرآن شریف میں بتایا کہ وہ ٹھنڈک کیسے قائم رہے گی، وہ ایمان کیسے قائم رہے گا. ذکر کثیر سے، کثیر اللہ اللہ کم تفلحون، کثرت سے مجھے یاد کرو، کثرت سے مجھے یاد کرو. اور یہ یاد کرنا یہی نہیں ہوتا، تسبیح خالی یاد کرنا نہیں ہے، آپس میں اللہ رسول کی باتیں کرنا اللہ کی یاد ہے، اللہ کا شکر کرنا اللہ کی یاد ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اللہ کی یاد ہے، دعا کرنا یا اللہ پاک میرا یہ کام کر دے اللہ کی یاد ہے. اللہ دعا تو عبادت کی مغز ہے. تو میں یہ آج سوچ رہا تھا، کل 1-2 دن سے سوچ رہا تھا کہ یہ میں بیان کروں گا آپ سے، کہ یہ جو
اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہر انسان میں ایسا میکنزم رکھا ہے، ایسا نظام اللہ میاں نے ہم سب کو عطا فرمایا ہوا ہے کہ ہم لوگ بڑے آسانی سے اللہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ میں نے آپ سے کئی دفعہ بتایا کہ رجوع ہی سے گیم سٹارٹ ہوتی ہے. اپلائی کرتے ہیں کہیں تو پھر جاب کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے نا، تو اپلائی رجوع ہے. تو رجوع جو ہے اللہ تعالیٰ نے رجوع کا اتنے سامان رکھے ہوئے ہیں کہ بے انتہا سامان. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار ہی نہیں کر سکتے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم لوگ نعمتوں میں گھرے ہوئے، چاروں طرف سے ہمیں نعمتوں نے کور کیا ہوا ہے، تو کیا پھر ہمیں شکر نہیں کرنا چاہیے؟ تو اللہ میاں نے ہمیں بے شمار نعمتیں دے کر یہ ایک ذریعہ بنا دیا ہے شکر کا اور رجوع کا فور دیٹ میٹر. اسی طرح ہمارے اندر یہ نفس پاپی پیٹ لگایا اور یہ گناہوں کی مشین ہے، یہ گناہوں کی مشین ہے. مگر یہی گناہوں کی مشین جب آپ سے گناہ کرواتی ہے تو آپ کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے توبہ کا، اور توبہ آپ کو رجوع کرواتی ہے اللہ کی طرف. تو ہم دن بھر جو صبح دوپہر شام گناہ کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف رجوع کا باعث بن سکتے ہیں اگر ہم توبہ کریں. پھر حاجات ہے، ہماری حاجات ہے، ضروریات ہے، تو وہ ایک ذریعہ اللہ کی طرف پکارنے کا. یا اللہ پاک میرا قرض اتار دے، یا اللہ پاک میرے بیٹے کو جاب دے دے، یا اللہ پاک میرے بیٹے کو صاحب اولاد فرما دے، مجھے صاحب اولاد فرما دے، یا اللہ پاک میری نوکری سلامت رکھنا. خوف ایک بہت بڑا گویا اللہ کی طرف رجوع کا ذریعہ ہے. بھوک ایک اللہ کی طرف رجوع کا ذریعہ ہے. یا اللہ پاک بھوک سے بچانا، یا اللہ پاک خوف سے، فساد سے. یہ جو سیریا کی ویڈیو ایک دن آئی تھی، کس طریقے سے ظلم ہوتے ہیں دنیا میں، وہ اللہ میں وہ ہمارے لیے باعث رجوع ہے. یا اللہ پاک بچانا. تو خوف بھی باعث رجوع ہے، اور پھر اسی طرح امید بھی باعث رجوع ہے. اس پہ میں ختم کرتا ہوں. یہ کیا ہے جی؟ انا ارسلنا کا شاہد ہوں و مبشر ہوں و نذیرا. خوشخبری جو ہیں اس کے لیے بھی ہم اللہ کی طرف لپک سکتے ہیں جنت کے لیے. جہنم کے خوف سے بھی ہم اللہ کی طرف جا سکتے ہیں. اور شاہد ہوں تو محبت ہی سب سے بڑا احساس، سب سے بڑا وہ محبت کا احساس. اور یہی جڑ ہے ایمان کی. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے فرمایا تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم میرے سے ایسی محبت نہ کرو جو کسی اور سے نہ کرتے ہو. مگر ساتھ یہ بھی فرمایا انہوں نے کہ جو تم میرے سے محبت کرتے ہو نا، یہ اللہ کے لیے کرا کرو. تم میرے سے محبت کرو مگر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کرو. مگر میری جو حال ہے نا، میری حال پاک، اس سے محبت جب کرو تو وہ میرے لیے کرو. تو ہم جو سیدوں سے ہم عقیدت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دل میں ہمارے بڑا احترام ہوتا ہے، تو وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا باعث ہے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت کرتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، وہ ہمیں اللہ کے لیے کرنی چاہیے. تو یہ محبت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مومن ہیں وہ میرے سے شدید محبت کرتے ہیں. تو کیا ہم اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو ہم مومن ہیں. تو یہ چیزیں ہیں ساری احساس کی کہ ہمارے پاس ساروں کے پاس لازوال اپارچونیٹیز ہیں، 24 گھنٹے 24/7 اپارچونیٹیز ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.